نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے طلاق کے بارے میں چند ایک احادیث اور قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی تھیں۔ آج ہم طلاق کی اقسام میں سے طلاق رجعی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ ضرور سمجھ لیں کہ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ خاوند صاف صاف لفظوں میں اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دے، یعنی اس کو یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو طلاق دی ہے۔ اگر ایک مرتبہ طلاق دے یا دو مرتبہ دے تو عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کنایہ الفاظ میں اس کو طلاق دے دی، یعنی تم مجھ سے جدا ہو، میں نے آپ کو فارغ کر دیا، اور نیت طلاق کی تو ان الفاظ سے طلاق بینہ واقع ہو جائے گی، اور پھر اب اس کی عدت یعنی اپنی بیوی جس کو اس نے طلاق دی ہے اس کو عدت کے اندر نکاح کرنا اس سے جائز ہے۔ البتہ وہ عورت کسی دوسرے سے عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتی خاوند کے علاوہ۔ دوستو، یہ تھی طلاق رجعی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ 3 طلاقوں کا حق دیا ہے۔ اس لیے طلاق رجعی میں رجوع کے بعد اگرچہ طلاق کا اثر ختم ہو جاتا ہے، مگر جو طلاقیں وہ دے چکا ہے چونکہ وہ ان کو استعمال کر چکا ہے، اس لیے اب اسے باقی ماندہ طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ مثلا ایک طلاق رجعی دی ہے تو اب 2 کا حق باقی رہے گا، اور اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو اب صرف 1 طلاق کا حق باقی رہے گا۔ اگر کسی وقت اس نے 1 طلاق بھی دے دی تو نکاح ختم ہو جائے گا اور بغیر حلال شرعی کے اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اب طلاق کے بعد یعنی طلاق رجعی کے بعد آدمی کب تک رجوع کر سکتا ہے؟ طلاق رجعی میں اس وقت تک رجوع ہو سکتا ہے جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہو، یعنی عدت کے اندر اگر وہ دوبارہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب عدت کے لحاظ سے مطلقہ عورت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ حاملہ ہوتی ہے، یا وہ حیض والی ایام والی ہوتی ہے، یا وہ غیر ایام والی ہوتی ہے۔ اب ہم تینوں کی عدت کے بارے میں باری باری پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب وہ بچے کو پیدائش دے دے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور وہ کسی دوسری جگہ اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اور دوسری وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے، یعنی ایام والی عورتیں، حاملہ تو یہ نہیں ہوتی مگر ہر ماہ اسے ایام میں حیض آتا ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ جب 3 حیض مکمل ہو جائیں اور وہ پاک ہو جائے تو پھر جہاں چاہے اپنی شادی کر سکتی ہے، یعنی کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو 3 حیض گزرنے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور تیسری قسم کی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو غیر ایام والی ہوتی ہیں، جن کو حیض نہیں آتا، یا تو کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے۔ ایسی خواتین جو حاملہ بھی نہ ہوں اور کسی وجہ سے ان کو ایام بھی نہ آتا ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، یعنی جب 3 ماہ گزر جائیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اب اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ یہ تھی طلاق رجعی، اور اس کے بعد 3 قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم طلاق بینہ اور طلاق مغلظہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔